بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی انوکھا اور اہم باب، جس واقعے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا، آپ کی پاک دامنی پر سوال اٹھایا گیا۔ واقعہ ذرا تفصیل سے ہے مگر بڑا دلچسپ ہے اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جسے سن کر انسان کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور ایک انسان کو زندگی میں جینے کا سلیقہ بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں انسان کے ساتھ ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بنی مصطلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور اس زمانے میں سفر کا طریقہ کار یہ تھا کہ اونٹ کے اندر ایک ہودج بنی ہوتی تھی اور اس میں تمام لوگ سوار ہو کر چلا کرتے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ تمام لوگ اس ہودج میں سوار ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت دبلی پتلی تھیں اور ان کا وزن کم تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سفر کی روانگی کے وقت، جس وقت لشکر وہاں سے روانہ ہو رہی تھی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے کہیں پردے میں چلی گئی تھی، اور جب وہ وہاں سے قضائے حاجت کر کے واپس آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، تمام لوگ چلے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئیں، اور دن کا وقت تھا، دیکھنے لگیں کہ سارے لوگ تو چلے گئے، تو گھبرا کر وہیں پر لیٹ گئیں، آرام سے سو گئیں۔ سونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر کوئی آدمی آئے گا یا لشکر میں لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک آ پہنچیں۔ یہ سوچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سو گئیں۔ اتنے میں ایک شخص جن کا نام ہے صفوان ابن معطل، وہ سفر کے بعد میں ہمیشہ آیا کرتے تھے تاکہ کوئی ساز و سامان اگر چھوٹ گیا ہو تو اس کو بعد میں لے جانے کے لیے حضرت صفوان ابن معطل سامنے آئے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوئے ہوئے حالت میں دیکھا۔ چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے کہ امی عائشہ ہے۔ تو جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صفوان نے لیٹا ہوا دیکھا تو یہ سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب صفوان نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس آواز سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد صفوان نے اونٹنی کو قریب لایا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہو گئی۔ یہ واقعہ تو ادھر پیش آیا۔ ادھر مدینے میں منافقوں کو ایک موقع مل گیا دامن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلی اٹھانے کا، آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا ایک اچھا انہیں موقع ملا۔ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا، اور خوب اس پر تہمت کا چرچا کیا، اور مدینے میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس فتنہ اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حسان ابن ثابت، مصطح ابن اساسہ اور حمنہ بنت جہش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج اور صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کا کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا یعنی صفوان ابن معطل کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے اپنی طرف برات کا اعلان کرنے کے بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے، اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نالین مبارک میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس اتار دیں، اس لیے بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، سچ بتا، اگر صفوان ابن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہ کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان جو بدرجہ اتم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ پھر دونوں ایسے خیانت کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ بھی کمسن ہیں، وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المؤمنین زینب بنت جہش سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا عالم یہ تھا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میرے دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھائی جانتا ہوں، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان ابن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صورتحال کا عالم یہ تھا کہ وہ سخت بیمار ہو گئیں، بالکل سوچتے سوچتے فکر میں آ کر بہت زیادہ رنجش میں آ گئیں، پردہ نشیں تو تھی ہی، صاحب فراش ہو گئیں۔ انہیں اس تہمت تراشی کا بالکل ہی خبر نہیں ہوئی۔ جب آپ کو مرض سے کچھ صحت ہوئی تو ایک رات ام مستح صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی آپ نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت و رنج غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلکہ بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی و تشفی دی مگر یہ برابر روتی رہیں۔
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد ابو بکر سے کہا کہ آپ نبی کریم کا جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر حضرت بی بی عائشہ نے حضور کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو یہ ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سوچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان فرمائی، انشاءاللہ آگے اس سلسلے کی بات بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے تمام لوگوں کو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بالکل بھی پاک دامن اور پاکیزگی کے احساس کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ بالکل پاک دامن باحیات ہی زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔